السلام علیکم ناظرین۔ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم ہسپانیہ یعنی اندلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن محمد بن یوسف المستغنی باللہ کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ 2 جنوری 1492 عیسوی کو غرناطہ کی چابیاں ملکہ ازابیلا اور شاہ فرڈیننڈ کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلاوطن ہو رہا تھا۔ اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے اس مقام کو مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر محفوظ کر لیا اور آج اسے مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یورپی تاریخ دان اندلس کے مسلمانوں کے لیے مور کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ نام نہاد معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصے اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا اور جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ ہسپانیہ پھر سے اسپین بن گیا، جبکہ اس کے تمام اسلامی شہروں اور قصبوں کو بپتسمہ دے کر پھر سے عیسائی بنا لیا گیا۔ آج اس ملک میں جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، ایک بھی گاؤں یا سڑک ایسی نہیں جس کا نام اسلامی ہو۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ایک زمانے میں پہلے اموی اور بعد میں ہسپانوی خلافت کا حصہ رہنے والے اس کے پڑوسی ملک پرتگال میں ایک قصبہ اب بھی ایسا ہے جس کا نام نہ صرف فاطمہ ہے بلکہ اسے عیسائیوں کے کیتھولک عقیدے میں مذہبی اور تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ فاطمہ نامی یہ قصبہ پرتگال کے دارالحکومت لزبن سے تقریباً 113 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس قصبے کی آبادی 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہے، لیکن یہاں متعدد شاندار چرچ، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز واقع ہیں۔ مقامی لوگوں کی اکثریت دکانوں اور اسٹالز کی مالک ہے، جہاں مذہبی اشیاء اور تحائف فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس چھوٹے سے شہر کی معیشت کا انحصار مذہبی سیاحت پر ہے، کیونکہ ہر سال 13 مئی کو بڑی تعداد میں کیتھولک عیسائی زائرین اس قصبے میں آتے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق یہاں کے 3 بچوں کو حضرت مریم کا دیدار ہوا تھا، لیکن پرتگال اور فاطمہ نامی اس قصبے میں اسے لیڈی آف فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تینوں بچے چرواہے تھے، جس میں 9 سالہ لوسیا ڈاس سانٹوس، 8 سالہ فرانسسکو اور 6 سالہ جیسنٹا مارٹو شامل تھی۔ انہوں نے 13 مئی 1917 سے 13 اکتوبر 1917 کے دوران 6 بار نہ صرف حضرت مریم کا دیدار کیا بلکہ انہوں نے بچوں سے گفتگو بھی کی۔ کہتے ہیں کہ 13 ستمبر 1917 کو اپنے 5ویں ظہور کے وقت حضرت مریم نے بچوں کو بتایا کہ جب وہ اگلے ماہ نمودار ہوں گی تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوگا کہ سب لوگوں کو میرے وجود کا یقین ہو جائے گا۔ حضرت مریم کی طرف سے یہ تاریخ 13 اکتوبر 1917 رکھی گئی۔ کچھ اخبارات کی اطلاع کے بعد کہ کماری مریم نے 13 اکتوبر کو اپنے آخری ظہور کے لیے ایک معجزے کا وعدہ کیا ہے، ایک بڑا ہجوم کورا ڈالریا میں جمع ہو گیا، جس کی تعداد 30,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تھی۔ اس کے بعد جو ہوا اسے سورج کا معجزہ کہا جانے لگا۔ اس حوالے سے مختلف دعوے کیے گئے۔ جن 3 بچوں نے اصل میں لیڈی آف فاطمہ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے تقریب کے دوران نظاروں کا ایک پینوراما دیکھنے کی اطلاع دی، جن میں عیسیٰ، دکھ کی خاتون، لیڈی آف ماؤنٹ کیرمل اور سینٹ جوزف کے لوگ شامل تھے۔ ایک اطالوی کیتھولک پادری اور محقق فادر جان ڈی مارچی نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی، جن میں گواہوں کے بیانات شامل ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے مادر خدا
مریم کا تخلیق کردہ معجزہ دیکھا ہے۔ روایات کے مطابق طویل موسلادھار بارش کے بعد سیاہ بادل چھٹ گئے اور سورج آسمان میں ایک مبہم گھومتی ہوئی ڈسک کے طور پر نمودار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ معمول سے نمایاں طور پر ہلکا تھا، لیکن اس میں سے مختلف رنگ برنگی روشنیاں نکل رہی تھیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ان کے پہلے گیلے کپڑے اچانک اور مکمل طور پر خشک ہو گئے، ساتھ ہی گیلی اور کیچڑ والی زمین جو پہلے بارش کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی وہ بھی پوری طرح خشک ہو گئی، جیسے یہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرا ہو۔ تمام گواہوں نے سورج کا رقص دیکھنے کی اطلاع نہیں دی۔ کچھ لوگوں نے صرف چمکدار رنگ ہی دیکھے اور دوسروں نے، جن میں کچھ کٹر عیسائی بھی شامل تھے، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت سائنسدانوں نے سورج کا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ شک کرنے والوں نے متبادل وضاحتیں پیش کیں، جن میں گواہوں کی نفسیاتی ذہنی صورتحال، سورج کی تیز روشنی کو گھورنے کی وجہ سے عارضی ریٹینیل بگاڑ اور قدرتی موسمیاتی مظاہر کی وجہ سے نظری اثرات شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے 13 مئی 1930 کو بشپ آف لیریا نے حضرت مریم اور بچوں کی گفتگو کی صداقت کی تصدیق کی، جس کے بعد کیتھولک عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ پایوس 12 نے 13 مئی 1946 کو فاطمہ کی خانقاہ کو ایک چیپل کا درجہ دیا۔ 13 مئی کو یہاں کارڈینل کی تاجپوشی کی گئی اور فاطمہ کی خانقاہ کو بیسیلیکا بنا دیا گیا۔ عیسائیوں کا روحانی مرکز ویٹیکن بچوں کی حضرت مریم کے دوبارہ ظہور کے علاوہ دیگر چیزوں کے بارے میں اطلاعات کو معجزات کے طور پر بیان کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیتھولک چرچ کے روحانی پیشوا یعنی پوپ کئی بار اس چھوٹے سے قصبے میں ہونے والے عظیم روحانی اجتماعات سے خطاب کر چکے ہیں۔ ویٹیکن حضرت مریم کی جانب سے بچوں پر ظاہر کیے گئے 3 رازوں کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، جن میں جہنم کا خوفناک نظارہ، پہلی عالمی جنگ کے خاتمے اور دوسری عالمی جنگ کے آغاز، اور 13 مئی 1981 کو پوپ جان پال دوم کو قتل کرنے کی کوشش کی پیشگوئیاں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پوپ پال چہارم تھے، جنہوں نے مئی 1967 کو اس شہر کا دورہ کیا۔ اس کے بعد پوپ جان پال دوم نے 3 بار فاطمہ کا دورہ کیا۔ وہ مئی 1982، مئی 1991 اور مئی 2000 میں یہاں آئے۔ ان کے بعد پوپ بینیڈکٹ 16 نے فاطمہ کا دورہ کیا، جبکہ پوپ فرانسس مئی 2017 اور اگست 2023 میں فاطمہ کا دورہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ دنیا بھر سے کیتھولک زائرین فاطمہ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ زائرین پہلی بار مزار کی زیارت کے لیے 1927 میں فاطمہ آئے اور 1928 میں مزار پر ایک چرچ تعمیر کر دیا گیا۔ اس چرچ کے بارے میں خیال ہے کہ یہ اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں حضرت مریم کا ظہور ہوا تھا۔ چرچ کے ٹاور کی اونچائی 65 میٹر ہے، جس کے اوپر ایک بڑا کانسی کا تاج اور کرسٹل کی سلیب بنی ہوئی ہے۔ 13 مئی 1967 کو ظہور کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تقریباً 10 لاکھ زائرین فاطمہ میں جمع ہوئے، جہاں پوپ پال 6 نے اجتماعی دعا کرائی۔ جن 3 بچوں نے حضرت مریم کا دیدار کیا، ان میں سے 2 کمسنی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ 8 سالہ فرانسسکو اور 6 سالہ جیسنٹا مارٹو انفلوئنزا کی وبا کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، لیکن انہیں اپنی موت کا پہلے سے علم تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا، اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ لیکن 2000 عیسوی میں پوپ جان پال دوم نے دونوں بچوں کی سعادت ابدی کا اعلان کیا، اور پھر 2017 میں پوپ فرانسس نے ظہور کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر دونوں کو سینٹ قرار دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 بچوں میں سے 2 کی موت کی پیشگوئی خود حضرت مریم نے کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان میں سے 2 کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی، جبکہ ایک کچھ عرصہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ اس واقعے کے محض 3 سال کے اندر ان میں سے 2 بچے انتقال کر گئے۔
فرانسسکو مارٹو کا انتقال 4 اپریل 1919 جبکہ جیسنٹا 20 فروری 1920 کو انتقال کر گئی۔ دونوں کی موت انفلوئنزا سے ہوئی۔ حضرت مریم کا ظہور دیکھنے والی تیسری بچی لوسیا راہبہ بن گئی اور 97 سال کی عمر تک زندہ رہی۔ اس نے فاطمہ کے 3 راز یعنی 3 سیکرٹس آف فاطمہ نامی کتاب بھی لکھی۔ اس کی وفات 2005 میں ہوئی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن معمہ یہ ہے کہ اس قصبے کا نام فاطمہ کیسے پڑا۔ اس سلسلے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ قصبے کا نام جزیرہ نما آئبیریا یعنی ہسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں کے دور حکومت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق اس قصبے کا نام 12ویں صدی عیسوی میں اندلس کے مسلمانوں یعنی مورس کی ایک شہزادی فاطمہ کے نام پر رکھا گیا۔ ایک ویب سائٹ نوبیلٹی کے مطابق 1158 عیسوی میں ایک پرتگالی نائٹ گون کارلو ہرمیگس نے شہزادی فاطمہ کے والد کو شکست دینے کے بعد اسے اغوا کر لیا۔ دوران قید شہزادی فاطمہ اپنے اغوا کنندہ کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ چنانچہ نائٹ نے پرتگال کے بادشاہ ڈوم افونسو ہیزکس سے اس سے شادی کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اسے 2 شرائط پر اجازت دی۔ ایک یہ کہ شہزادی کیتھولک مذہب اختیار کر لے اور دوسری یہ کہ وہ نائٹ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ مذہب کی تبدیلی کے بعد شہزادی کا نیا نام اوریانا رکھا گیا۔ پرتگال کے بادشاہ نے شادی کے تحفے کے طور پر اسے ایک شہر دیا۔ وقت کے ساتھ شہر کا نام بدل گیا اور بعد میں قریبی پہاڑی علاقہ جہاں شہزادی کچھ عرصہ مقیم رہی تھی وہ اس کے اصل نام یعنی فاطمہ سے مشہور ہوا۔ ایک تیسری روایت کے مطابق فاطمہ کا قصہ 1492 عیسوی کا ہے جب سقوط غرناطہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب الفانسو اول اور اس کی فوج فتح یاب ہوئی اور سالٹ پیلس پر قبضہ کیا تو جنگی قیدیوں میں اندلس کی ایک شہزادی بھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ شہزادی نے مذہب تبدیل کیا اور اوروم شہر کے گورنر نے اس سے شادی کر لی۔ شہزادی فاطمہ اپنی اعلیٰ ثقافت کے لیے مشہور تھی۔ روایت کے مطابق شہزادی بہت خوبصورت اور نرم دل تھی جو جلد ہی عوام میں اتنی مقبول ہو گئی کہ لوگوں نے اس کے محل اور آس پاس کے علاقوں کا نام اس کے نام پر رکھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں اس نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا جو بعد ازاں دنیا بھر سے آنے والے کیتھولک زائرین کے لیے مقدس مقام بن گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کووا ڈا لیرا میں لیڈی آف فاطمہ کی خانقاہ تمام زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ سالانہ کم از کم 50 لاکھ کیتھولک زائرین یہاں آتے ہیں، جبکہ 13 مئی اور 13 اکتوبر کو صرف 2 دنوں میں زائرین کی تعداد لاکھوں تک ہوتی ہے، کیونکہ یہی فاطمہ کے ظہور کی اہم ترین تاریخیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔